ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم. اے لوگوں، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ تمہاری طرف ایک ایسی شخصیت رسول بن کر آئی جو تمہاری ہی جنس میں سے ہے اور جسے تمہارا نقصان اور تمہاری تکلیف ناگوار گزرتی ہے، جو تمہارے نفع اور فائدے کے لیے بڑے ہی خواہشمند ہیں اور مومنوں کے لیے وہ شخصیت بڑی ہی مشفق اور مہربان ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے درود و سلام کے بعد قرآن پاک کی سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ اس وقت پیش کی ہے. ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا تقریباً. اس ماہ مبارک کے اندر ربیع الاول کے اندر عام طور پہ علماء اور خطباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے مناقب اور اپنے اپنے انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں.
ویسے تو پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے فضائل و مناقب کے نال بھرپور ہے، بھریا گیا ہے۔ قرآن پاک کی کوئی صورت اور قرآن پاک کا کوئی سپارہ ایسا نہیں جس کے اندر کسی نہ کسی حوالے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت کا تذکرہ نہ کیتا گیا ہوئے۔ انہاں ہی بابرکت اور مبارک آیات کے وچوں سورۃ توبہ کی یہ آیت بھی انہاں ہی آیتاں کے اندر شامل ہے جنہاں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس ایک آیت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 عظیم صفتوں کا ذکر کیا گیا اور یہ وہ صفات پاک نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیب فرمائیاں، عطا فرمائیاں۔ کوشش کراں گا کہ انہاں 4 صفتوں کا ذکر جس حد تک ممکن ہے عرض کیا جائے تاکہ اسی اپنے ایماناں کو تازگی بخشیے، دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوئے، اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں وہ صفتاں اسی اپنے واسطے مشعل راہ بنائیے اور وہ مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریے۔ سب سے پہلی صفت، سب سے پہلا وصف اللہ رب العالمین نے آپ نے یہ بیان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہاری طرف ایک ایسا رسول آیا جڑا تہاڈا ہم جنس ہے۔ لام اور قد جب یہ 2 لفظ اکٹھے آن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام تے قسم کھا رہے ہوں گے۔ لقد ایک قسم کا فائدہ دیتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات بیان فرمائی۔ پہلی چیز یہ بیان کی تھی جاءکم رسول، لفظ رسول نے جڑا لام دے اوتے تنوین 2 پیشاں، انہاں 2 پیشاں دے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اس رسول کی عظمت بیان فرمائی کہ لوگوں تہاڈی طرف میں قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک عظمت والا رسول، ایک شانہ والا رسول تہاڈی طرف تشریف فرما رہے ہیں۔ من انفسکم، یہ پہلی صفت ہے رسول اللہ کی کہ وہ پیغمبر اور رسول اے انسانوں
دے وچوں تہاڈی نسل دے وچوں تشریف فرما لیں۔ مراد کیا ہے کہ جس طرح تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے نال تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی سیدنا آدم علیہ السلام دی اولاد دے نال ہے۔ آپ دا تعلق تین بڑی مخلوقات نوری، ناری اور خاکی۔ نوری کی مراد فرشتے، ناری کی مراد جنات اور خاکی کی مراد انسان۔ آپ کا تعلق نہ تے نورانی مخلوق دے نال ہے اور آپ کا تعلق جنس کے لحاظ نال نہ ہی ناری مخلوق دے نال ہے، بلکہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ نے خاکی مخلوق دے نال بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت متعدد مقامات تے بیان فرمائی، بلکہ بعض مقام سانو ایسے بھی ملتے ہیں کہ جتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان کے ذریعے امت کے سامنے یہ اعلان کروایا کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، تسی اپنی زبان مبارک کے نال یہ اعلان فرماؤ کہ اے لوگو، جنس کے لحاظ کے نال میں تہاڈے تے کوئی بکھرا نہیں۔ جس طرح تسی جناب آدم دی اولاد ہو، اسی طرح ہی میں بھی جناب آدم دی اولاد ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آنا سید ولد آدم ولا فخر، کہ لوگوں میں آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں، بلکہ آدم علیہ السلام دی اولاد دا سردار ولا فخر، لیکن اس گل دے اوتے میں فخر نہیں کرتا، بڑیائی نہیں کرتا، بڑائی نہیں کرتا، اپنی کبریائی دا اظہار نہیں کرتا، بلکہ میری بڑائی، میری عظمت اور میری کبریائی، میری شان ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد بنایا اور آدم دی اولاد دا سردار اللہ پاک نے مینوں بنایا۔ قرآن پاک دے اندر 16ویں سپارے دی سورہ الکہف دی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر اعلان فرماؤ، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے لوگو، میں تواڈے جیسا ایک بشر اور انسان ہاں، میرے اور تواڈے درمیان فرق یہ ہے، یوحی الی، کہ میری طرف اللہ رب العالمین کی طرفوں وحی آتی ہے، جبکہ تانوں اللہ تعالیٰ نے
سلسلہ وحی دی محروم رکھیا اور اس وحی دی بنیاد کی ہے انما الہکم الہ واحد کہ لوگو تہاڈا معبود ایک کوئی معبود ہے جو اللہ عرشاں والا ہے۔ مکے دے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں چند مطالبات اور چند شرطاں پیش کیتیاں اپنے ایمان واسطے کہ اگر یہ شرطاں پوریاں ہو جان اے محمد سارے یہ مطالبے پورے کر دیں اسی تیرے ہوتے ایمان لے آواں تیرا گھر سونے دا ہوئے تیرے واسطے کھجوراں دے انگوراں دے باغ ہون انہاں دے وچ نہراں چلدیاں ہون مکے دی سنگلاخ اور پتھریلی زمین دے اندر ساڈے سامنے ایک چشمہ تیرے کہن دے ہوتے ابلنا شروع کر دے تو ساڈے سامنے آسمانہ تے چڑھے جدو جائیں تو خالی ہاتھ جائیں تے واپس آویں تے تیرے ہاتھ وچ کتاب ہوئے اور اس کتاب دی تائید کرنے واسطے فرشتے ہون اللہ تعالیٰ دی ذات آپ ساڈے کو لے آوے تے سانو کہے لوگو اے اللہ دا نبی جے اور اے کتاب سچی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبات سنے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمن یہ بات فرمائی کہ لوگو یہ جنہیں بھی تسی مطالبے پیش کیتے ہیں یہ اس ذات دے لائق نے یہ اس ذات دے اختیار اندر نے جیڑی ذات سبحان ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر اعلان فرماؤ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ مالک نے فرمایا قل سبحان ربی اے میرے پیغمبر تسی اعلان فرماؤ کہ اے سارے دے سارے کام اس ذات دے لائق نے جڑی سبحان ہے اور وہ میرے رب دی ذات ہے۔ انہاں وچوں کوئی کام بھی میرے اپنے اختیار دے اندر نہیں۔ جتھا تک میری ذات دا تعلق ہے حل کنت الا بشر رسولا میں ایک بشر ہاں اور اللہ رب العالمین دا بھیجیا ہوا رسول اللہ دا پیغام تہاڈے تک پہنچان واسطے میں تے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں انہاں دو آیات تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان تھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک عظمت اور شان یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی دے وچوں مبعوث فرمایا۔ ایک مقام کی اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنہ تے احسان فرمایا کہ انہاں دی ہدایت اور رہنمائی واسطے انہاں دی جنس وچوں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ تو محترم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نسل انسانی دے وچوں تشریف لیاونا اے نسل انسانی دی عظمت دی دلیل ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم دا انساناں دے وچوں تشریف لے آنا انسان دے اشرف المخلوقات ہون دی بہت بڑی دلیل ہے۔ کہ کئی دلائل پیش کیتے جا سکتے ہیں، مگر بات سمجھان واسطے اتنا ہی آیات اور احادیث کافی۔ نبی علیہ السلام دی دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، عزیز علیہ ما عنتم، کہ اے لوگو میرے پیغمبر نو ناپسند ہے، میرے پیغمبر دی ذات نو ناگوار گزردی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت تے بوجھ بنتا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر اڑن پیدا ہوندی ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دلی طور تے مشقت محسوس ہوندی ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دلی طور تے تکلیف ہوندی ہے۔ کس گل دی؟ اے لوگو تانوں کسے بھی موقع تے مشقت آوے، کسے بھی موقع تے تانوں تکلیف پہنچے، کسے بھی موقع تے تواڈے تے مشکل بنے، مشکل تواڈے تے بنی، تکلیف تانوں پہنچی، مشقت تواڈے تے آئی، پریشانی تواڈے تے بنی، مگر میرا یہ پیغمبر اتنی عظمت والا ہے کہ تواڈی اس مشقت نو، تواڈی اس تکلیف نو، تواڈے اس دکھ تے پریشانی نو میرا پیغمبر تواڈے نالوں ود کے اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اتنی عظمت اور اتنی شان والا پیغمبر میرے بھائیوں کائنات کے اندر اللہ پاک نے کسی بھی امت نو نصیب نہیں فرمایا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک دل دے اندر اپنی امت دا کس قدر درد اور اپنی امت دے واسطے کس قدر خیر خواہی، اپنی امت دا کس قدر بھلا چاہن والے معراج دا واقعہ، معراج دا سفر اسی علماء دے کول سننے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج دے اندر نماز جیسا عظیم تحفہ اللہ رب العالمین کی طرف ملیا، اور آپ کی امت اتے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازاں فرض کیتیاں، دل دے اندر 50 نمازاں دی فرضیت دا تحفہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر نو عطا فرمایا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی رائے اور موسیٰ علیہ السلام دے مشورے دے ہوتے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر مینوں اپنی امت دی مزاج دے ہوتے تجربہ ہے کہ اے دن دے اندر 50 نمازاں ادا نہیں کر سکن لگے، تسی بارگاہ الہی دے اندر تشریف لے جاؤ، اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرو، اللہ رب العالمین دے حضور دعا فرماؤ، اللہ دے پاک دربار دے اندر درخواست پیش کرو، اے اللہ انہاں 50 نمازاں دے اندر تخفیف، رعایت اور کمی کیتی جائے۔ میرے بھائیوں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار بار تخفیف اور رعایت دی درخواست کے نتیجے اندر اللہ رب العالمین نے 50 نمازاں دی بجائے صرف 5 نمازاں باقی رکھیاں، 45 نمازاں دی رعایت، رخصت اور چھٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیتی، لیکن نہ نہیں فرمایا سونیا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید،
میری بارگاہ دے اندر جو فیصلہ ہو جائے وہ بدلیا نہیں جاتا، اور میں اپنے بندیاں دے اوتے ظلم، زیادتی اور انہاں دے نال ناانصافی بھی نہیں کرتا۔ اے اللہ، یہ کی مطلب ہے؟ رب العالمین نے فرمایا میرا ایک قانون ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جڑا بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں انہوں 10 نیکیاں دے برابر اجر ملتا ہے۔ اس لحاظ دے نال تہاڈی امت دے لوگ دن دے اندر پڑھن دے 5 نمازاں، لیکن ثواب انہوں ایک نماز دا ثواب 10 نمازاں دے برابر، اور 5 نمازاں دا ثواب 50 نمازاں دے برابر رب العالمین دی طرفوں عطا کیتا جائے گا۔ آپ دا یہ جڑا بار بار بارگاہ الہی دے اندر درخواست گزار ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے اپنی امت دی تکلیف گوارا نہیں ہے۔ کئی من چلے کہتے ہم نے ایک بیرا اور پاندے تے چلو یہ بھی چھٹی ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تے فرمایا کہ مینوں ہن شرم آندی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ باقی 5 نمازاں دے واسطے میں درخواست کراں، لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر تے پیش نہ ہوئے انہاں 5 نمازاں دی بھی چھٹی واسطے، مگر آپ دی امت نے انہاں 5 نمازاں دی چھٹی اپنے آپ کر لی ہے۔ بڑی بدبختی اور بڑی بدقسمتی ہے انہاں لوگاں دی جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بے شمار نعمتاں کھا کے انڈھا کے تے رب دے سامنے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہون دی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، لوگوں تہاڈی طرف ایک رسول آیا جڑا تہاڈے وچوں ہی ہے۔ نمبر 2، عزیز علیہ ما عنتم، تہاڈی تکلیف میرے پیغمبر نوں ناگوار گزرتی ہے۔ میرا پیغمبر تہاڈے واسطے آسانیاں لے کے آیا ہے، میرا پیغمبر تہاڈے واسطے آسانیاں چاہتا ہے۔ مجموعی طور پہ رسول اللہ نے فرمایا الدین و یسر، کہ مجموعی طور پہ دین آسان ہے۔ اس دین دے آسان ہون دا ایک پہلو کہ نمازاں 50 سن، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر دی درخواستاں دے ہوتے اس دین نو آسان کردیاں ہویاں 50 دی بجائے 5 نمازاں مقرر فرمائیاں، مگر ثواب 50 دا ہی رکھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک دے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں جڑا شخص رمضان دے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اپنے سابقہ گناہ معاف فرما دیں۔ دوسری حدیث پاک دے اندر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس شخص نے رمضان کی راتاں دے اندر قیام کیتا ایمان دی حالت اندر اور اللہ تعالیٰ دی ذات کو ثواب دی نیت اور ثواب دے یقین نال غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دے قیام دی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، رمضان دے اندر قیام کرن دی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے، مگر امت دی مشقت دی خاطر کہ میری امت دے واسطے کرے اے رمضان دیا راتاں دا قیام بھی فرض نہ ہو جائے۔ یہ لفظ دوبارہ سنیے، اس خطرے دے پیش نظر
کہ میری امت اتے رمضان دی رات دا قیام بھی کرے فرض نہ کر دیتا جائے. یہ لفظ نے نا جڑے انہاں لفظاں دے وچوں یہ بات ٹپکدی ہے، روز روشن دی طرح واضح ہے کہ رب العالمین دے ہاں یہ نماز اتنی پسندیدہ آئی. نبی علیہ السلام نے ایک خدشہ آیا کہ کرے یہ نماز آپ دی امت تے فرض نہ کر دیتی جائے. مگر ساری یہ حالت ہے وہ تواڈے سامنے ہے، میں وہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دے آخری عشرے دے اندر ایک رات با جماعت نماز تراویح پڑھائی. بڑا لمبا آپ نے قیام کیا. آپ اعتکاف کے اندر سن، بڑا لمبا قیام کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مزید صحابہ کرام با جماعت نماز تراویح پڑھائی. 2 راتاں، ایک رات مزید. تیسری رات اللہ دے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام نو مسجد نبوی دے اندر نماز تراویح با جماعت پڑھائی. اور یہ جڑی تیسری رات ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تیسری رات کا قیام اتنا لمبا آیا کہ سانو یہ خدشہ لگا، محسوس ہویا خطرہ کہ اج اسی سحری نہیں کھا سکن لگے. یعنی رات دے آخری حصے تک، نماز تہجد دے آخری ٹائم تک اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قیام فرمایا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں پوچھا گیا کہ اماں جی یہ فرماؤ کہ وہ جڑیاں 3 راتاں رسول اللہ نے با جماعت قیام اللیل کیتا ہے، نماز تراویح پڑھائی ہے، وہ کتنی کو لمبی نماز ہے، جو اس نماز کی کیفیت ہے. حضرت عائشہ فرمادیاں نے لا تسأل عن حسنہن و طولہن. حسن اور طول یہ تے عام لفظ نے جڑے اسی سمجھنے ہیں. لا تسأل عن حسنہن و طولہن، اے سوال کرنے والے وہ نماز کتنی خوبصورت ہے اور وہ نماز کتنی لمبی ہے، یہ بارے تو سوال نہ کر. یعنی اس نماز کی طوالت اور اس نماز کا حسن ناقابل بیان ہے. چوتھی رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر اکٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے کے اندر یعنی پردے کے اندر اعتکاف کی حالت اندر تشریف فرما رہے، صحابہ اعتکاف والے پردے کے سجے کھبے دائیں بائیں انتظار کرتے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے آرام کے اندر خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا. صحابہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت آرام کر رہے ہیں، آپ نیند فرما رہے ہیں، سو گئے. آپ دے اس پردے دے دوالے نہ کھنگورے مارتے رہے. صحابہ کرام کھنگورے مارتے رہے کہ شاید یہ آواز سن کے ساڈے کھانسن دی اللہ دے پیارے پیغمبر نیند کی بیدار ہون اور چوتھی رات بھی سانو باجماعت نماز تراویح پڑھان. اللہ دا نبی تے اتنا لمبا قیام کرے
کہ حضرت عائشہ فرما دیا نے او دے قیام دی طوالت دا پوچھ ہی نہ، اور اس نماز دے حسن دے بارے تو نہ ہی پوچھ، جس طرح اسی پڑھنے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ دے محب کہلان والے، جس طرح نماز دا ایک کباڑا کرتے ہیں، حشر کرتے ہیں، جھٹکا کرتے ہیں، کیا وہ نماز رہندی ہے اللہ دے حضور پیش ہونے واسطے؟ سوائے یانا مونا دے تالا مونا دے اور کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا۔ کمزور بندہ اجے رکوع جان دی تیاری کرنا ہوتا ہے تے امام سمع اللہ لمن حمدہ اینی سمجھ آوے دی، بندہ کھڑا ہوتا ہے قومے دے اندر، امام سجدہ شاید دوجا سجدہ بھی انہی دیر وچ کر لوے۔ یاد رکھیے ایسی نماز نمازی دے منہ تے مار دیتی جاتی ہے، اور وہ نماز بددعاواں دیندی ہے اس نمازی نوں کہ ظالمہ جی میں تو مینوں ضائع کیتا ہے، اللہ تینوں بھی اسی طرح ہی ضائع کرے، یعنی تیریاں نیکیاں بھی اللہ اسی طرح ضائع کر دے۔ تھوڑی پڑھو مگر سکون تے اطمینان دے نال، کوئی فرض تے نہیں ہے۔ چوتھی رات سے صحابہ اکٹھے ہوئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف والے حجرے دے وچوں باہر تشریف نہیں لے آئے۔ فجر کی نماز ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ساتھیو تہاڈا کھنگورنا، تہاڈا کھانسنا، تہاڈی آپس دے اندر خسر خسر کرنا، یہ میں سن رہا ہوں، مگر میں جان بوجھ کے اپنے حجرے دے وچوں باہر تشریف نہیں لے آیا۔ چوتھی رات میں جان کے تانوں نماز تراویح نہیں پڑھائی، اس واسطے حدیث پاک دے الفاظ نے کہ اللہ رب العالمین نو اے نماز اتنی پسند آئی کہ مینوں اے خدشہ آیا کہ کہڑے رب العالمین دی طرفوں اے نماز بھی تہاڈے اوتے فرض نہ کر دیتی جائے۔ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا اپنے پیغمبر دے بارے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، لوگو تہاڈی طرف ایک ایسا رسول آیا جڑا تہاڈے وچوں ہے اور تہاڈی پریشانی میرے پیغمبر دی ذات نو ناگوار گزرتی ہے۔ اس سلسلے دے اندر تیسری مثال حدیث پاک دے وچوں عرض کر کے اج دی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے پیغمبر نے جتھے نماز فرض کیتی ہے امت دے واسطے اللہ دے حکم دے نال، او دے نال نال نماز دے کچھ آداب آپ نے بیان فرمائے، مسجد دے کچھ آداب آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ انہاں دے وچوں کوشش کیتی جائے کہ اسی گھروں باوضو ہو کے آئیے، مسجد دے اندر حاضر ہوئے ہیں، داخلے دی دعا پڑھی جائے، سجا پیر مسجد دے اندر رکھیا جائے، پہلے مسجد دے اندر آ کے مجھاں تے گاواں دے حال نہ پوچھے جان ایک دوجے کو، بلکہ مسجد دے اندر حاضری دے بعد سب دی پہلا کام اگر سنتاں یا نوافل گھر دے وچ ادا کر آئے ہیں پھر بھی 2 نفل پڑھ کے تے پھر بھویے۔ جڑے لوگ عرب ملکاں دے اندر رہ کے آئے نے وہ اس گل دی تائید کرن دے، ادھا منٹ بھی ہے نا تے بندہ آیا باہر، انہیں یہ نہیں دیکھا کہ ادھا منٹ باقی ہے میں نہ کچھ نماز نیتاں، فوراً وہی کوشش ہے کہ میں نماز نیت لواں، ایک رکعت ادا ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے، تے وہ سجے کھبے سلام پھیر کے انہاں 2 نفلاں دا ثواب بھی لے لوے گا جڑے انہیں سلام پھیر کے ختم کیتے ہیں، اور باجماعت نماز دا ثواب بھی لوے گا۔ مسجد دے اندر آمن دے بعد
اگر سنتاں پڑھیاں نے گھر، نفل گھر پڑھے نے، پھر بھی تحیت المسجد دے 2 نفل ضرور ادا کیتے جان۔ اور اگر با وضو نہیں، گھر دے وچ وضو کرنا تاں مسجد جا کے وضو کرنا تاں کوشش کی جائے کہ او وضو با مسواک ہوئے، وضو دے اندر مسواک کا استعمال کیتا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی کیفیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر اپنا سب دی آخری عمل جڑا امت کے سامنے پیش کیتا ہے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر میری گود دے اندر آیا، میرا بھائی عبد الرحمان باہروں آیا، عبد الرحمان دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالیہ نظراں دے نال اس مسواک دی طرف دیکھیا، گویا آپ اس مسواک دی طلب کر رہے ہیں۔ چنانچہ امی فرمانیاں نے کہ میں عبد الرحمان دے کولوں مسواک لئی، اپنے دنداں دے نال انہوں نرم کیتا، اور وہ نرم شدہ مسواک میں اللہ دے پیارے پیغمبر کو پیش کیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ نماز کا وقت نہیں بھی آیا، اس کے باوجود آپ نے مسواک فرمائی، اور وہ تھوڑی دیر دے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی کوچ فرما گئے۔ اتھوں میرے بھائیوں اندازہ فرماؤ کہ شریعت دے اندر مسواک دی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، غالباً 2 ذہن میرے دے اندر باتاں پھردیاں نے کہیاں کہ جڑا شخص مسواک کر کے وضو کرے گا، پھر وہ بعد نماز پڑھے گا، انہوں 25 نمازاں دا ثواب ملے گا، یا 27 گنا نمازاں دا ثواب انہوں ملے گا۔ میرے بھائیوں، مسواک کرتے ہیں مول کی لگتا ہے، مسواک کرتے ہیں وقت کتنا لگتا ہے، چند لمحے ٹائم لگتا ہے، اور خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ثواب ایک دی بجائے 5 نمازاں دا، یا ایک دی بجائے 27 نمازاں دا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک پسند ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے روزے دی حالت دے اندر بھی مسواک ترک نہیں فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دے اندر اپنی امت دی کس قدر خیر خواہی اور اپنی امت کا کس قدر بھلا آپ نے مسواک دے فضائل بیان فرمائے نے، مگر مسواک کرنا وضو کا حصہ قرار نہیں دیتا، مسواک نو فرض قرار نہیں دیتا۔ اور وہ وجہ کی ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، لولا ان اشق علی امتی، کہ لوگو اگر میں اپنی امت کے واسطے مشقت نہ سمجھدا، اپنی امت کے واسطے مشکل نہ سمجھدا، لامرتهم، کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو حکم دینا بالسواک مع كل وضوء، کہ جدوں بھی وہ وضو کرن ہر وضو دے وقت مسواک ضرور کیتا کرن۔ میں یہ فیصلہ دے دینا کہ مسواک دے بغیر تہاڈا وضو ناقص ہے، مسواک دے بغیر وضو ہون نہیں لگا، لیکن میں یہ حکم کیوں نہیں دیتا کہ مینوں میرے رب نے یہ صفت دے کے بھیجا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، لوگو تہاڈی طرف ایک ایسی شخصیت رسول بن کے آئے نے جڑے تہاڈے وچوں نے، نسل انسانی وچوں نے۔ نمبر 2، اور میرا وہ رسول تہاڈے واسطے مشقت پیدا نہیں کرنا چاہتا کسی بھی معاملے دے اندر۔ اس بات دے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے واسطے وضو کردیاں یا عام حالات دے اندر وضو کردیاں مسواک نو فرض نہیں قرار دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات نماز تراویح اس واسطے نہیں پڑھائی
کہ میری امت تے کرے فرض نہ کر دیتی جائے۔ اسی طرح ہی میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو مشقت کی بچان واسطے بار بار اللہ دے حضور پیش ہو کے 50 دیاں 45 نمازاں تے کرائیاں، لیکن امت نو ثواب کی محروم نہ رکھن واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ بارگاہ الہی دے اندر درخواست گزار نہیں ہوئے کہ کرے اے بھی معاف نہ ہو جان اور میری امت بہت بڑے ثواب کی محروم رہ جائے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جس پیغمبر دیاں یہ صفتاں اللہ نے بیان کیتیاں نے، میرا تہاڈا فرض بنتا ہے کہ اسی قدم قدم دے اوتے اس پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو توفیق نصیب فرمائے اور اللہ دین دے اوتے چلن دی اللہ پاک آسانیاں سارے واسطے پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بغير عدد